السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو ناول جو ہمارا کنٹینیو ہے اس کا نام ہے راہ یار بائی ایزا اقبال، پارٹ 2 آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اور لاسٹ پارٹ ہے یہ۔ وہ لون میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجانے نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں بھی کام کر رہی تھی۔ ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی۔ تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی؟ دوسری طرف سے کیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ نہیں، اس نے لہجہ سخت کرتے دو ٹوک جواب دیا۔ اب آگے کے نتائج کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی۔ ہر انسان اپنے مال کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں بی بی۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے سبق پڑھانے والوں کو ہم جنت کا ٹکر دلوا چکے ہیں، بس آپ کو اتنی جلدی دنیا سے کوچ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بسمہ نے کال کاٹ دی۔ وہ موبائل اپنی شرٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے پلٹی تو حنان اس کے ہی انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی اور پھر لون میں پڑی کرسیوں کی جانب بڑھ گئی۔ تم کب آئے؟ آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں؟ پہلے کیا بتا کر آتا ہوں جو آج ایسا سوال پوچھ رہی ہو؟ پہلے کی بات اور تھی، اب تو تم اس گھر کے داماد ہو، کوئی اہتمام کرنا تو بنتا ہے نا۔ بسمہ آنکھ دباتے ہو بولی تو وہ ہنس دیا۔ تو تم نے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے؟ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ اس کی نظریں ہاتھ میں پکڑے پھول پر تھیں، اور اگر انہوں نے سچ میں کچھ الٹا کر دیا تو خوف زدہ تو وہ خود بھی تھا اسے کھونے کے ڈر سے، مگر اس تکلیف کے بدلے جو انعام ملنے کی توقع تھی وہ اس کے لہجے کو پرسکون بنا رہا تھا۔ تو جو میری قسمت، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ حنان صاحب، ایک کیپٹن کی بیوی کو ڈرنا زیب دیتا ہے کیا؟ اب کی بار اس نے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے یوں جواب دینے پر وہ ایک بار پھر ہنس دیا۔ اس نے پھولوں کے سامنے کھیلتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ تمہیں پتہ ہے تم بالکل ویسی ہو جیسی میں نے اپنی شریک کے ہاتھ کی خواہش کی تھی۔ کیپٹن صاحب، آپ سرحد پر کھڑے ہو کر اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں، خبردار رہیے، دوسرے ملک کی فوج نے دیکھ لیا تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ پریشان نہ ہو جانے جانا، وہ ملک بھی ہمارا ہے اور اس کی فوجیں بھی۔ حنان نے اسے آنکھ مارتے کہا۔ تم دونوں ابھی تک یہیں بیٹھے ہو؟ تم تو بسمہ کو باہر لے کر جانے والے تھے، نسیمہ بیگم نے پیچھے سے آتے کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ کہا تھا نا اپنی ہی فوجیں ہیں۔ بسمہ نے اسے سر کے اشارے سے سراہا۔ جی مان گیا آپ کو۔ وہ دونوں اس وقت ایک شاندار سے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرنے آئے تھے۔ حنان نے اس کی چہر پیچھے گھسیٹتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ میز کی دوسری طرف آیا اور اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بالکنی پر موجود ٹیبل ریزرو کروائی تھی۔ بسمہ اس وقت جامنی رنگ کے فراک جس پر سلور رنگ کی کڑھائی کی ہوئی تھی زیب تن کیے ہوئے تھی، سائیڈ کی مانگ نکال کر دونوں طرف تھوڑے سے بال کی جٹیاں کی ہوئی تھی۔ اس حلیے میں وہ بالکل نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، اور یہ گڑیا کتنی نازک تھی یہ صرف حنان ہی جانتا تھا۔ وہ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھے اور ہاتھوں کو آپس میں ملائے اس پر چہرہ ٹکائے سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، جہاں پر بہت سارے پھول اپنے رنگوں سے ماحول کو رنگین بنا رہے تھے۔ حنان آرڈر دے کر اب اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جانتی ہو آج میں تمہیں یہاں صرف اچھی باتیں کرنے کے لیے لایا ہوں، کوئی دکھی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس کا اشارہ اپنی باتوں کی طرف تھا جو وہ ہر وقت کرتا تھا، پھر چاہے وہ شاپنگ پر ساتھ آئے ہوں یا آؤٹنگ کے لیے، اور وہ بات ہمیشہ شہادت کی ہوتی تھی۔ بسمہ کبھی اس کے اس بات سے تنگ نہیں آئی تھی، وہ ہمیشہ اس کی سنتی تھی، پھر چاہے پہلے سے دکھی ہو یا خوش۔ اور یہ اچھی باتیں کیا ہیں؟ اچھی باتیں وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسمہ ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ یوں تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں۔ ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ حنان، وہ کسی ٹرانس میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسمہ پہلی بار اپنا خوف زبان پر لے کر آئی تھی، اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچی ہی تھیں، دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کر سامنے والے کی آنکھیں پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسمہ، تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں، ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کر خوف زدہ نہیں ہوا، مگر جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہیں میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسمہ، میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔
پتہ نہیں کیوں مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسما نے پہل کی تھی۔ دیکھو ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے نا، پھر کبھی نہ بچھڑنے کے لیے چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے گا کہ ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ اپنی آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن، ہر بار اندیشے سچ ثابت ہو۔ بسما نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا، اور اسے ہنستا دیکھ کر بسما بھی ہنس دی۔ اسی دوران بہرا بھی کھانا لے کر آیا اور سرو کرنے لگا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسما نے اسے چھیڑتے کہا۔ کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے بلکر ہو گئی ہیں مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جاں بازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسما نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگا لیا۔ چند سیکنڈ لگے تھے اسے خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی ان جاں بازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے ناک پر دم کرنے کے لیے۔ بسما کی بات پر حنان کا کہکہ جاندار تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کا گرویدہ کرتی تھی۔ حنان بسما کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کر سائڈ میز پر رکھی تھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ بھی بسما کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسما کے والد ان کے ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی آئی ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کو رسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جیسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو اور اب وہ اس پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے ہیں۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کر چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں ان کے ولولے اور حب الوطنی کی عکاسی کر رہی تھی۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شہدہ کی چیزوں کو دیکھتے کہا، حنان ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہی تھی مگر بسما بھی سن چکی تھی۔ جبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا۔ ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسما کے کہتے ہی حنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کر اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ دہراتے یہ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا گویا اس وعدے پر مبارکباد دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، پھر اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟ ایسی سب باتیں سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اس لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسما اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھی۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کر وہ پیپر شروع کروا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا۔ جدھر نظر پڑی تھی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتی ہی داخل ہوئی تھی جسے رات چھٹ گئی ہو اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا ہو۔ روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پر پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اس نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس بھی ایسا کہ وہ ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر کیوں پہنا ہے اسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا۔ اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسما کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ اسی اثنا میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑتی تو سامنے بسما کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ ہیلو بسما، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس وہ مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو جب یہ فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے میں راستے میں ہی ہوں، اور اگر تمہیں دیر ہو گئی تو تم انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کے اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تھی تو اس نے
خدا حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کلیگ کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہی تھی۔ بی بی جی اس کے پھولتے ہوئے سانس اس بات کی شاہد تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا ہے۔ بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے پر گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے لیے باہر آ گئی۔ کیا ہوا ہے چچا؟ آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی جی بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ انہوں نے حکم دیا ہے، وہ انہوں نے اپنے خاص ملازم کو دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر یہ سب ختم کر دیں، آپ کو ختم کر دیں اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حکم عدولی نہ کر سکے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے ملک کے پاس کام کرتا تھا، وہی ملک جو بسما کا اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے ہی اس کی باتیں سنی تو وہ بسما کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے ملک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا، آخر کوئی ایک پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کو مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے۔ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان کی حیوانیت سے بچا لیں۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے، جب ان کی آواز سے لڑکھڑاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا؟ جائیں اب، اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائیں۔ بی بی میں چچا جائیں، وہ بضد تھی۔ بشیر چچا اسے سب بڑی نگاہ سے دیکھتے چل دیے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ بشیر چچا کے انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈہ جاتی، مگر وہ بسما تھی، کیپٹن حنان کی منکوہا، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کے بجائے دماغ کو چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنے کولیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا اور میری بات کو غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں ساری تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، اور پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں؟ بسما سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے بڑھ گئی تو وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی، اور اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھیلانگنے کو کہا، مگر پھر ان ننھے مستقبل کے معماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولوں، اپنی بسما آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کر حامی بڑی۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے کہ تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کر اڑو گے اس عزم کے ساتھ کہ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسما آپی کی باتوں کو، اپنی بسما آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسما آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولیں تو بسما نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا، آنسوؤں کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسما اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔ بسما میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے… بسما نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا، بھروسہ رکھو یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا، اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی، نہ چاہتے ہوئے بھی بسما کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا، بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسما نے آنکھیں بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا، دھڑم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر ان کی تیوری چڑھی، یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہیں بچے، کدھر چھپایا ہے تم نے ان نامرادوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسما سے پوچھا۔ بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد 2 باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسما پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکارتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترا
اترتا بھاگتے ہوئے وہ اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جانشین اسے پہلے کمرے میں نظر آ گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، سب دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا کرو، جبیں سرکفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن بس مرگ ہم نے بلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسمہ کہتے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا؟ اس سے تو الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے پر جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوجے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی تھی۔ نہیں ابھی نہیں یار، پلیز آنکھیں بند مت کرنا۔ وہ بے بسی سے روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ آنکھیں بند نہیں کروں گی تو تمہاری خواہش کیسے پوری ہوگی کیپٹن؟ تکلیف کے باعث وہ پورا لفظ ادا نہیں کر پائی۔ مجھے اچھے سے رخصت نہیں کرو گے؟ بسمہ نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ جھکا اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آنسو تواتر بہہ رہے تھے۔ جب اٹھا اور بسمہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ وہ ابھی ہی دنیا کا سفر شروع کر چکی تھی۔ فراق یار کا وقت قریب تھا۔ میں نے ہاتھ تھاما روکنے کے لیے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ آنسو چھلک کے گویا کہہ رہا ہو، بھلا شوق سے بھی کوئی بچھڑتا ہے؟ یہ تو سب مقدر کی باتیں ہوتی ہیں۔ ازاں اقبال۔ بسمہ کو اس سے بچھڑے 2 ہفتے بیت چکے تھے۔ 4 دن ہو چکے تھے اس کو اس کی قبر پر حاضری دیتے ہوئے۔ کم سے کم جب تک محبوب کے شہر میں دانہ پانی تھا تب تک تو اس کے در پر حاضری دینا فرض تھا نا۔ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس کی قبر پر آتا، فاتح قوانی کرتا، سب اس کے جواب دینے کے انتظار میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھا رہتا اور پھر بسمہ کی باتیں یاد آنے پر خود کو مضبوط کرتے وہاں سے اٹھ جاتا۔ آج بھی وہ اس کی طرف سے کسی پیغام کی امید لیے بیٹھا تھا۔ جب بھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ ویسے ہی بیٹھا رہا تو وہ بھی اس کے پاس بیٹھ کے باتیں پڑھی اور پھر اپنی جیب سے کچھ نکالتے ہوئے اس کی جانب رہے۔ وہ اس بریسلٹ کو اس کے پاس دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ مجھے بسمہ بیٹی نے دیا تھا آپ کو دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا اور کہا تھا کہ وہ تب تک زندہ ہیں جب تک آپ کے دل میں ہیں۔ بسمہ کا پیغام دینے کے بعد وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حنان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیتے ہوئے چل دیے اور وہ یوں ہی اس بریسلٹ کو تکتا رہا۔ وہ آنکھیں جن میں دنیا بھر کی خواہش تھی، ان میں آج ایک خالی پن ہے۔ وہ آنکھیں جو کبھی محفلوں کی چمک تھی آج ویرانیوں کی عکاس ہیں۔ وہ آنکھیں جن میں کل تک تم تھے، ان میں آج بھی تم ہو۔ ازاں اقبال۔ وہ بچھڑی نہیں ہے، ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرے دل میں۔ اس کی خوشبو میری روح میں سما چکی ہے۔ بس اس کا وجود سامنے نہیں ہے مگر وہ زندہ ہے میرے دل میں۔ جب تک میں ہوں بسمہ زندہ ہے۔ اسی طرح کے احساسات وہ بسمہ کی ڈائری میں روز اتارتا تھا۔ اپنے احساسات قلم بند کرنے کے ساتھ وہ اس کی لکھی ہوئی تحریریں بھی پڑھتا تھا۔ تم اتنی ساری ڈائریز کا آخر کرتی کیا ہو؟ جب بھی اسے کسی بک شاپ پر لے کر جاتی تو وہ اسے یوں ہی اتنی ساری ڈائریز خریدتے دیکھ کر یہی سوال پوچھتا، ظاہری بات ہے اس پر لکھتی ہوں۔ وہ ایسے ہی ڈائریز کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی جواب دیتی رہتی اور جب یہ بڑھ جاتی ہیں تو سوچا ہے ان کا کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے، میں ان کو سنبھال کر رکھتی ہوں۔ کب تک؟ کہ ساری عمر یوں ہی ان کو سنبھال کر رکھو گی؟ کیپٹن صاحب یہ میں اپنے لیے تھوڑی آپ کے لیے سنبھال کر رکھتی ہوں، میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، جب میں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ان کو پڑھ کر مجھے محسوس کیا کریں گے نا۔ وہ اکثر ایسی ہی باتیں کر جایا کرتی تھی جب وہ اس سے سوال کرتا کہ آخر وہ کیا سوچ کر ایسی فضول کوئی کرتی ہے تو وہ ہر بار کی طرح کہتی، بس دل نے کہا تھا یہ کہنے کو تو کہہ دیا، اور وہ اس کی باتوں پر خاموش رہ جاتا۔ اب جب وہ وہی سب کام کر رہا تھا تو اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ یہ سب کیوں کہتی تھی۔ ہر وہ کام جو بسمہ کو کرنا پسند تھا وہ کوشش کرتا تھا وہی سب کرنے کی۔ زخمی ہونے کے باوجود ہار نہیں مانی تھی بسمہ۔ اس کا دل تھی، اس کی خواہش تھی، مگر ان سب سے پہلے اس پر اس کے وطن کا شہدا کا قرض تھا جس کو وہ اس دکھ میں بھی نہیں بھولا تھا۔ کیسے بھول سکتا تھا؟ اس کے خمیر میں احسان فراموشی نہیں تھی۔ بھروسہ نہ ہونے پر بھی اس نے ایک بہترین شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بسمہ کے قتل کے سلسلے میں کورٹ سے رجوع کیا تھا، جبکہ اس کے اختیار
میں تھا کہ وہ اسے دہشت گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کے جرم میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کی سانسیں چھین لیتا۔ وہ ایک شہری ہونے کے ساتھ ساتھ آرمی آفیسر کا حصہ تھا، لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمارے فوج کبھی زیادتی نہیں کرتے۔ بسما کا اسکول بند نہیں ہوا تھا، کسی نے ڈر کر ہار نہیں مانی تھی۔ مسلمانوں کو موت سے ڈرنا کہاں سیب دیتا ہے۔ اس نے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے بوٹ پہنے، جیکٹ پہنی اور اپنے ہتھیاروں کو ان کی جگہ پر رکھا تھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ نئے مشن پر روانہ ہوا تھا۔ جو رکے تو گراں گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ ختم شد۔ اللہ حافظ۔